بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ پہلے مسلم لیگ نون کے لیے باقاعدہ کمپین بھی چل رہی تھی، سوشل میڈیا پر بھی یہی تاثر تھا کہ او جناب ساڈی اتنے گل ہو گئی ہے، اگلی حکومت بالکل ساڈی ہے تو سانوں کوئی روک نہیں سکتا، اور بڑی مشکل سے جان چھڑانے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن امپریشن خود نون لیگ کا بھی یہی ہے، میاں محمد نواز شریف صاحب کا بھی یہی ہے، اور باقی حلقوں کا بھی نون لیگ کے اندر یہ ہے کہ ہاں ہماری آگے بات ہو چکی ہے، انہوں نے ہمیں گرین سگنل دے دیا ہے، اور اب ہم ایک طریقہ ایسا ڈالنا ہے کہ تھوڑا سا مبہم لگے یہ انڈرسٹینڈنگ، لیکن بہرحال کوشش کر رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب خود بھی اس امپریشن سے پریشان ہیں کہ کیسے جان چھوٹی، لیکن نہیں چھوٹ رہی، اور یعنی یہ طے ہے کہ نون لیگ کے لیے راہیں بالکل ہموار ہیں، 19-20 کے فرق سے پورے پاکستان کے پاس یہ امپریشن ہے، ود ان مسلم لیگ نون کے حلقوں سے بھی جب میری بات ہوتی ہے پروگرام میں آف دا ریکارڈ وغیرہ، تو ہمیں یہ ساری چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ اب جے یو آئی کے حافظ حمداللہ صاحب، میں نے کل یہ بات کی تھی مگر میں اس میں تشنگی رہ گئی تھی، میں نے کہا اس کو ذرا بول دوں۔ حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ مرکز میں حکومت نون لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو، صدر جو ہو گئے وہ ملالا فضل الرحمان ہو گئے۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف پھٹے بھی نہیں ہے، پاکستان کی سب سے مقبول ترین عوامی جماعت پاکستان تحریک انصاف، کوئی شک نہیں کہ اس وقت حالات پورا شوب ہے ان کے لیے۔ اچھا، اسے کیسے نکال سکتے ہیں؟ تو نکال سکنے کا مطلب یہ ہے، جب اتنے بڑے دعوے ہیں تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جی ان کی اپروچ کیا ہے، ان کے معاملات کہاں تک جا رہے ہیں۔ مطلب مولانا اس وقت اپنی صدارت کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اور جہاں لوگوں نے الیکشن سے پہلے ہی اپنے عہدے فکس کر لیے ہوں کہ مجھے یہ ملنا ہے، تو اس الیکشن کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی، اور پھر وہ عہدے ان کو بعد میں مل بھی جائیں تو آپ بتا دیں کہ سر اس سے بڑا کیا مذاق ہے، اس سے بڑا کیا مذاق ہے ہمارے سے۔ اور وہاں میرے پاس یہ بھی خبر ہے کہ مشاورت ہو رہی ہے اس چیز پہ کہ شہباز شریف صاحب پنجاب میں واپس آنا چاہتے ہیں، اور نواز شریف صاحب حکومت لے کرنا تمام اپنے معاملات سیٹل ڈاؤن کرنے کے بعد انہوں نے اپنی پرائم منسٹر کی جانشینی نا مریم نواز صاحبہ کو دینی ہے، یعنی مریم نواز صاحبہ 1.5-2 سال بعد مریم نواز صاحبہ، 2 سال زیادہ ہی کہہ رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ پرائم منسٹر ہوگی۔ اس پر مشاورت ہو رہی ہے جی بڑی سیریسلی، میں آپ کو ایسی ہوائی خبر نہیں دے رہا میں آپ سے، یعنی پرائم منسٹر شپ بھی فکس ہے، اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا 15 مہینے 16 مہینے بعد وہ بھی فکس ہے، پنجاب کس نے سنبھالنا ہے وہ بھی فکس ہے، صدر پاکستان کس نے بننا ہے وہ عہدہ بھی بانٹ لیا گیا ہے۔ تو بس آپ دیکھ لیں کہ ہمیں صرف اپنی قسمتوں پہ ماتم ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس رہ کچھ نہیں کیا ہوا۔ دانیال عزیز صاحب نے واضح کیا ہے، کلیئر کیا ہے کہ وہ احسن اقبال صاحب کے جو معاملات ہیں وہ علاقے کی یا جسے کہتے ہیں نا حلقے کی سیاست کے ہیں، اور ہاں ہیں وہ بہت غصے میں، اور انہوں نے کہا میں کسی پہ انہوں نے خاص تنقید بھی نہیں کی، ہاں جو ان کے راستے میں آ رہا اس کو چھوڑ نہیں رہے، چاہے رانا ثناء اللہ ہوں، انہوں نے کہا رانا گینگ، اور انہوں نے کہا یہ سلیم اللہ کلیم اللہ دونوں، احسن اقبال اور رانا ثناء اللہ، مریم اورنگزیب نے بولا ان کو بھی رکھے دے گا، وہ حقائق دوں گا اس خاتون سے متعلق کہ سب پریشان ہو جائیں گے۔ تو بہرحال ان سے میری جب بات ہوئی، انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت سے متعلق بالکل انکار کیا، انہوں نے کہا کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے مجھ سے یہ بات کر سکے، اور احسن اقبال کے ساتھ معاملات خراب ہیں، اور بتایا انہوں نے کہ میں مرتے مرتے بچاؤں، میری کیا کنڈیشن تھی، پیرنٹس کو کھویا، یہ سب ہوا، اور شکوہ کیا انہوں نے کہ شہباز شریف صاحب تو مجھ سے پوچھنے کے لیے، نواز شریف صاحب نے ابھی تک مجھ سے نہیں پوچھا، انہوں نے میری سیریس کنڈیشن پہ بھی میرے سے نہیں پوچھا، اس کا ان کو شکوہ ضرور تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ریسرچ کے ساتھ بتاؤں گا احسن اقبال مریم اورنگزیب سے متعلق کہ انہوں نے پارٹی کو، پارٹی کے کاز کو کس طریقے سے نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا میرا منہ نہ کھلوایا، ریٹن بتاؤں گا یہ ساری چیزیں، اس بات کا انہوں نے کہا ادا ضرور کیا۔ تو میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ وہ لائل ہیں، جی ہاں، وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ لائل ہیں، انہوں نے کہا میں نے نہیں چھوڑنی بات۔ اچھا جی، عثمان ڈار جی، ان کا لگتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں، وہ کینڈے میں نہیں آئے نا، کینڈے سے مراد یہ ہے کہ آپ کہیں گے بھائی پریس کانفرنس کر دی ہے، تو جو پریس کانفرنس ہے نا وہ کوئی حل نہیں ہے، پریس کانفرنس کے بعد آپ کو پارٹی جوائن کرنی ہے کوئی دوسری، یہی حل ہے، اور وہ انہوں نے پارٹی تو جوائن کی نہیں، لیکن انہوں نے پارٹی پریس کانفرنس تو کی، وہ جو پروگرام جس طریقے سے انہوں نے کرنا تھا وہ کیا، پروگرام میں شریک ہوئے، اور وہ بہت ضروری ہے کیونکہ فواد چودھری صاحب کا بھی یہی حال ہوا نا، پارٹی جوائن نہیں کی باقاعدہ، تو مثالیں یہ ساری آپ کے سامنے ہیں۔ اب عثمان ڈار صاحب کے خلاف اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا ہے اسٹریٹ لائٹ چوری کرنے کا،
ٹھیک ہے جی. وہ کہتے ہیں مختلف یونین کونسل میں انہوں نے واردات ڈالی ہے، اسٹریٹ لائٹ چوری کی ہے. 8 نومبر کو یہ مقدمہ درج ہوا تھا. تقریباً 1 ماہ بعد وہ مقدمہ سامنے آیا ہے. مطلب استحکام پارٹی میں ایک اور انٹری ہونے جا رہی ہے، یہ اس کا وقت ہو گیا ہے. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ استحکام پارٹی کے لیے ایک اور زبردست قسم کا کینڈیڈیٹ تیار ہونے جا رہا ہے. کیونکہ اگر انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی اور اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نہ کہا کہ میں پارٹی چینج کر رہا ہوں، اور میں نے سال 9 مئی کی مذمت تو کرتا ہی کرتا ہوں، لیکن اب آج کے بعد میں سیاست جو ہے وہ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ کروں گا، تو ٹھیک ہے. ادروائز تیار ہو جائیں جی عثمان ڈار صاحب. تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ایسی اس وقت پوزیشن ہے کہ وہ تیار ہو جائیں. تو یہ تو خبر آ گئی کہ اب استحکام پاکستان پارٹی میں ایک اور شمولیت ہونے جا رہی ہے. اب آپ کو آج کی یہ 2 اہم خبریں بتا دوں. 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے جی عمران خان صاحب کی، اس میں درخواست ضمانت آج لگی ہوئی ہے جی، اور نیب کے جج بشیر صاحب ہیں، انہوں نے اس کی سماعت کرنی ہے، اس پہ فیصلہ دینا ہے. کیونکہ ریفرنس فائل ہو چکا ہوا ہے، عمران خان صاحب کے جسمانی ریمانڈ مکمل ہو چکے ہیں، انہوں نے جوڈیشل کر دیا ہے. ریفرنس فائل ہونے کا مطلب ہے کہ اب اس کو پروو کریں گے، پروو کرنے کے بعد جتنے گواہ ہیں وہ سارے کو 70-72 گواہ ہیں اس میں، وہ تمام پیش ہوں گے، اور عمران خان صاحب ضمانت کے لیے ایلیجبل ہو گئے، اور امکان یہ ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے گی. اب دیکھیں ان کی ضمانت کی اجازت سسٹم دیتا ہے کہ نہیں دیتا. قانون تو کہتا ہے کہ عمران خان صاحب ضمانت کے اہل ہو چکے. ٹھیک ہے. ادھر سیفر کیس میں جیل میں آج پہلی اوپن کورٹ سماعت ہے. پچھلی بار یہ سنا ہے 3 صحافیوں کو اجازت دی تھی، مگر جب وہ اندر پہنچے تو سماعت ہی ختم ہو چکی تھی. اور دیکھتے ہیں باقاعدہ سماعت ہے آج سے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیریئر لگایا ہوا ہے، بتایا ہوا ہے کہ جی آپ نے ہر حال میں 4 ہفتوں میں فیصلہ دینا ہے. ابو الحسنان ذوالقرنین صاحب جو جج ہیں اس کے سلسلے میں، تو پہلا ہفتہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اور 27 گواہ ہیں اور 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اور 4 ہفتوں میں ان 27 گواہوں کے اوپر جرا ہونی ہے، اور اس جرا کے بعد فیصلہ سنانا ہے. یعنی چاہے جج صاحب کنونس ہوں یا نہ ہوں، چاہے گواہوں کی جرا مکمل ہو یا نہ ہو، 4 ہفتوں میں اس کا فیصلہ سنانا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیس بھی، جو سیفر کا جو کیس ہے، یہ بھی روزانہ کی بنیاد پر چلے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد فیصلہ آئے گا اس کا تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوگا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ خلاف آئے گا تو انٹرا کورٹ اپیل ہوگی. انٹرا پارٹی کورٹ اپیل کے بعد جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد یہ سپریم کورٹ میں جا کے چیلنج ہو جائے گا. کیونکہ اس سے پہلے سپریم کورٹ میں بات نہیں کر سکتے، کیونکہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو درخواستیں ہیں یہ سپریم کورٹ کو دباؤ میں لانے کی کوشش ہے، اور یا ان کی حمایت مانگنے کی کوشش ہے، جو ایسا نہیں ہوگا. تو یہ اس وقت پوزیشن چل رہی ہے جی. اور بہرحال بے بسی ہے، لیکن ہاں اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر توشہ خانہ کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت ختم ہو جاتی ہے، سزا ختم ہو جاتی ہے، جس کا فیصلہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں کرنا ہے، تو پھر عمران خان صاحب ایلیجبل ہیں، اور پھر ساری ٹیبلز ٹرن ہو جائیں گی. اگر انہوں نے جیل کے اندر سے کسی کے کیس کے اندر بیٹھ کے بھی انتخاب لڑ لیا تو بہت بڑا فیصلہ ہو جائے گا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، آج کا دن بہت اہم ہے، اس پہ نظر رکھیے گا. میں بھی آپ کے ساتھ رہوں گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.